اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان تصیبهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 47 سے 47 سے 50 تک 50 تک تلاوت کی گئی ہے، اور ترجمہ ان چاروں آیتوں کا یہ ہے، اور آپ کو اس لیے بھی بھیجا گیا ہے تاکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس اپنا کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تھا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لے آتے۔ لہذا جب ان کے پاس ہماری طرف سے رسول برحق پہنچ گیا تو یہ کہنے لگے کہ موسیٰ کی طرح اسے بھی معجزات کیوں نہیں دیے گئے؟ کیا وہ اس سے پہلے موسیٰ کے معجزات کا انکار نہیں کر چکے ہیں؟ کیا انہوں نے نہیں کہا کہ یہ دونوں ایک جیسے جادوگر ہیں، اور کہا کہ ہم سب کا انکار کرتے ہیں؟ آپ کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر تم لوگ اللہ ہی کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو تورات و قرآن دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، تاکہ میں اسی کی اتباع کروں۔ لہٰذا اگر وہ لوگ آپ کا یہ مطالبہ پورا نہ کر سکیں تو جان لیجئے کہ اپنی خواہش کی پیروی کرنا اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بجائے اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرات گرامی، یہ اللہ رب العزت کی یہ جو 4 آیتیں قرآن پاک کی یہ پیش کی گئی ہیں سورہ قصص کی، اس میں اللہ رب العزت نے نبوت کے ایک مقصد کو بیان فرمایا ہے کہ لوگ کفر اور سرکشی میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، اور ان کا یہ جرم ایسا جرم ہے کہ اس پر تو قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں اور عذاب آ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہماری رحمت بہت وسیع ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان پہلے رسول بھیجیں جو ان کو سمجھائیں، اور جب اس کے بعد وہ ایمان نہ لائیں تو پھر ان پر عذاب نازل ہو۔ تو اگر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی تو پھر یہ لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے پاس آپ نے رسول کیوں نہیں بھیج دیا؟ تو ہم آپ کی باتوں کی پیروی کر لیتے اور ہم مومنین میں سے ہو جاتے، ہم نیک ہو جاتے۔ تو اس لیے ہم نے رسول بھیج دیا کہ اگر ان کو اچانک عذاب دیا جاتا اور ہمارے سامنے کھڑے کیے جاتے اور ہم پوچھتے کہ تم نے ایسا جرم کیوں کیا، تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اور ہمیں تو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ اگر کوئی بتانے والا ہوتا تو ہم آپ کی بات مان لیتے اور ہدایت کے راستہ اختیار کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان رسول بھیج دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر، نبی بنا کر ہم نے بھیج دیا۔ اب جب رسول انہیں سچائیوں کی دعوت دیتا ہے، حق کی طرف بلاتا ہے، نجات کا راستہ دکھاتا ہے، اور بتاتا ہے کہ تمہارا حقیقی معبود صرف ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہی ہے جو خالق ہے اور باقی سب اس کی مخلوق ہیں، وہی ہے جو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور اس پوری کائنات کا، پوری دنیا کا وہ چلانے والا ہے، وہی رازق ہے، وہی وہاب ہے، وہی منعم ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی سارے فیصلے کرنے والا ہے، اور وہی خوشی دینے والا ہے، وہی غم دینے والا ہے، وہی بیماری دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔
سارے تصرفات اسی کے ہیں اور وہ جو چاہے فیصلہ کرے اور اس کے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا. کسی کی کوئی اوقات نہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں. وہ بڑی شان والا ہے، وہ نہایت بلندیوں پر ہے. اللہ رب العزت کی طرف جب نبی تم کو بلا رہے ہیں تو پھر تم ایمان نہیں لاتے. اور اب دیکھیے ضد اور ہٹ دھرمی، دیکھیے جب آدمی بات کو نہیں ماننا چاہتا ہے تو کیا کیا نہیں کہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کی دعوت پیش کی تو کہنے لگے کہ اچھا اگر تم نبی ہو تو پھر تمہارے پاس موسیٰ جیسے معجزات کیوں نہیں ہیں؟ تم لاٹھی پھینکو سانپ بن جائے، اور دیگر جو معجزات موسیٰ کو دیے گئے تھے وہ تمہارے پاس کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ، جب ہم نے موسیٰ کو معجزات دیے تھے تو کیا لوگوں نے ان کا انکار نہیں کیا تھا؟ جب کفر اور شرک تمہارے دماغ میں بھرا ہوا ہے اور ضد کرنا تم نے ٹھان رکھا ہے تو تمہارے سامنے 1000 معجزات پیش کر دیے جائیں گے، سب بیکار ہے جب تمہیں ماننا ہی نہیں ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں جادوگر ہیں اور ہم ان دونوں کا انکار کرتے ہیں. یہ اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار مکہ یہودیوں سے پوچھنے گئے تھے اور کہا یہ بتاؤ ایک ایسا شخص ہے ہمارے ہاں جو مدعی نبوت ہے، جو اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نبی ہیں. تو انہوں نے کہا اس کے اوصاف بتاؤ. تو انہوں نے جب اوصاف بتائے تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو اوصاف ٹھیک ہے، یہ تو نبی کے ہیں اوصاف. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں تم بھی سب جھوٹ بولتے ہو، تم سب ملے ہوئے سب جھوٹ بولتے ہو. تو جب آدمی نہیں ماننے والا ہوتا ہے تو پھر وہ بات کو نہیں مانتا ہے. جب ضد آ جائے، جب ہٹ دھرمی آ جائے، جب تم نے ٹھان رکھا ہو کہ ہم کو ماننا ہی نہیں ہے تو پھر تمہارے سامنے سارے دلائل بیکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو کہ تورات بھی غلط ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لائے ہیں یہ بھی غلط ہے، تو پھر ٹھیک ہے تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کون سی کتاب ہے، وہی لاؤ، دکھاؤ مجھے جو اللہ کی جانب سے ہو اور بالکل موجود ہو، صحیح ہو، زیادہ ہدایت دینے والی ہو. لاؤ میں اس کی پیروی کروں، دکھاؤ مجھے لا کے. لیکن ایسا ہوگا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خواہشات کے بندے ہیں، یہ کتابوں پر عمل کرنے والے نہیں، یہ اپنے خواہش پر عمل کرنے والے ہیں. اگر ان کو جستجو ہوتی کہ حق کہاں ہے، سچائی کیا ہے، تو یہ تلاش کرتے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری نبوت کو مان لیتے اور تسلیم کر لیتے. کیونکہ حق کی تلاش ہوتی تو حق کو پا جاتے. مگر ان کے اندر تو ضد بھری ہے، ان کے اندر تو یہ ہے کہ بس جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی صحیح ہے اور ہم اپنی خواہش پہ چلیں گے، جو ہمارا دل کہے گا وہ ہم کریں گے. تو جب دل کی خواہش پر عمل کرنا ٹھہرا اور جب اپنی مرضی ہی سے عبادت کرنی ٹھہری تو پھر کیا تمہارے لیے تورات اور کیا انجیل اور کیا زبور اور کیا قرآن، تمہارے لیے تو سب بیکار ہے. کیونکہ تم کو تو اب کسی کی بات ماننا ہی نہیں ہے. تمہیں یہ بات پتہ نہیں کہ اللہ نے ایک زمانے میں تورات اتاری، مگر جب لوگوں نے اس تورات کو بگاڑ ڈالا تو اللہ نے پھر دوسری کتاب اتاری، زبور اتاری. جب لوگوں نے اسے بھی بگاڑ ڈالا تو اللہ نے انجیل اتاری. جب لوگوں نے اسے بھی بگاڑ دیا، خراب کر دیا، تو اللہ نے قرآن اتارا. اور قرآن اتارنے کے بعد یہ کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم یہ قرآن نازل کر رہے ہیں، یہ ذکر ہم اتار رہے ہیں اور اس کی حفاظت اب ہم کرنے والے ہیں. اب قیامت تک کوئی اسے خراب نہ کر سکے گا، کوئی اسے بگاڑ نہ سکے گا، کوئی اس کے اندر اپنی باتیں داخل نہ کر سکے گا. اس کا ایک ایک نقطہ اپنی جگہ پر درست رہے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی کوئی کر نہ سکے گا. چنانچہ اللہ نے یہ ہمارے لیے اتار دیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ صحیح بات کیا ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، حق اور سچائی کو جاننا ہی نہیں چاہتے ہیں. ان کے اندر تلاش ہی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی کیوریوسٹی نہیں ہے کہ لاؤ ہم جانیں کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. اگر یہ تلاش کرتے تو یہ حق کو پا لیتے. اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا. ومن اضل ممن اتبع هواه، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا؟ جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے بغیر ہدی من اللہ، بغیر اللہ کی ہدایت کے، اور بغیر اللہ کی ہدایت کے، بغیر اللہ کے بتائے ہوئے اپنی مرضی سے عبادت کرتا ہے، اپنی مرضی کے کام کرتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے یہ طریقہ پسند ہے، وہ کہتا ہے اس میں کیا حرجہ ہے، وہ کہہ رہا ہے اس میں کیا حرجہ ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ عبادت کا طریقہ، دین کا طریقہ تو اللہ بتاتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے.
عبادت اللہ کو خوش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ بتاتا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے ہمیں پکارو، اس طریقے سے ہماری عبادت کرو، اس طریقے سے شریعت پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں اور نبی کو نہ مان کر، نبوت پر ظلم ہے ان کا کہ کیونکہ نبی کو تسلیم نہیں کرتے، اور اپنے آپ پر ان کا ظلم ہے، اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں کہ دوسروں کو حق سے روک رہے ہیں، سچائیوں سے روک رہے ہیں۔ تو یہ 4 آیتیں تھیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔